اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ میں بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ امیر سبکتغین کے بیٹے تھے۔ سن 357 ہجری میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں کئی علاقے فتح کیے اور امن اور امان قائم کیا۔ ظلم و زیادتی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ رعایا کی پوری خبر رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کو بڑے اہتمام سے پورا کرتے۔ غیر مسلموں کے مذہب اور ان کی عبادت گاہوں کا بھی بڑا لحاظ رکھتے، ان کو ان کا پورا حق دیتے اور مزید انعامات سے بھی نوازتے۔ البتہ بے حیائی اور فتنوں کے اڈوں کو بے خوف و خطر صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ سلطان محمود علم و فضل میں بھی بہت آگے تھے۔ اہل علم اور اصحاب کمال کے بڑے قدردان تھے۔ خاص غزنی میں بہت بڑا مدرسہ تعمیر کرایا اور اس کے اخراجات کے لیے ایک بڑا فنڈ مقرر کر دیا۔ آپ کے دارالسلطنت میں اتنے ارباب کمال جمع ہو گئے تھے کہ ایشیا کے کسی بادشاہ کو یہ فخر حاصل نہ تھا۔ تقریباً 35 سال تک اقتدار کی رونق بخشنے کے بعد یہ عادل منصف رعایا پرور خدا ترس علماء نواز اور عظیم قائد و سربراہ سن 421 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، جس کے مثالی کارنامے قیامت تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سردی کا احساس نہ ہونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں حج کے موقع پر دعا پڑھنا۔ حج کے موقع پر اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھا دیجئے اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر میں نوافل پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی گہرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا،
مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ مسلم کی روایت ہے، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، جذام یعنی کوڑھ کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کی اجوا کھجوروں کا استعمال جذام یعنی کوڑھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے یا کوئی جواب نہ ملے تو اس کو واپس ہو جانا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، آفات کو، بلاؤں کو، دفاعوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔